وہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، جب وقت آئے گا ضرور حاضر دیں گے انشاءاللہ۔ کچھ بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا، ان کے لیے میں نے یہ عرض کیا، بھاری پڑتا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی شدت سے تڑپ ہو تو آپ یہ پڑھ کر کے دیکھیں، روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھو اور بستر پہ لیٹ جاؤ۔ دوسرا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے تاریخ لکھنے والوں، وہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا، اور اس کا انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، جانور کی طرح سے چہرہ بن گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی ہے، فوراً اس نے کواڑ بند کر دیے، دروازے سب لگا دیے، کہا کسی کو کیسے بلا سکتا ہے میت پہ باپ کے، باپ کا چہرہ اتنا خطرناک جانور کی طرح دکھ رہا ہے، چادر ڈال دیا جائے۔ گھر کی عورتوں کو سب لڑکے نے سمجھایا، کسی کو کانوں کان خبر ہونے مت دینا، ہمارے باپ کا انتقال ہوا یا کچھ ہوا، گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دیں گے اور یہیں اپنے باپ کو دفن کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے اور طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی، فلاں کا باپ ایسا، فلاں کا باپ ویسا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں پھر مجھے لوگ تانا ماریں، گڑھا کھود کر کے یہیں دفن کریں۔ وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا لڑکا، زانوں میں سر رکھ کر کے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی، سیدھے آ کر کے وہ میت کے پاس پہنچ گئے، میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے بعد چادر ڈال دی۔ یہ جو لڑکا تھا نوجوان، یہ دیکھ رہا تھا لیکن اس کی توجہ نہیں تھی، کیونکہ غم اتنا زیادہ تھا، ٹینشن اتنا زیادہ تھا، جس کو کہتے ہیں بہت ہائی ڈپریشن میں گیا ہوا، کچھ سوچنے سمجھنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ بزرگ قریب آئے، اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس بزرگ نے پوچھا روتا کیوں ہے، کیوں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، میں جانتا نہیں کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں تو سارے دروازے بند کروا دیا تھا گھر کے، آپ دیکھ تو رہے میرے باپ کا چہرہ کیسا بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل ہوگی۔ اس بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ جا کر چادر ہٹاتا ہے تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل چمکتا ہوا چاند کی طرح خوبصورت، کوئی بگڑا ہوا چہرہ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا جو میری مدد کر لیا، کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ذریعے سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، ورنہ تو بگڑا ہوا چہرہ ہی تھا۔ وہ بزرگ جانے لگے دروازے تک تو یہ جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن آپ کی دعا سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، آپ بتائیں تو صحیح اپنا تعارف۔ تو مڑ کر کے اس بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض تھا، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا، لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا، تو صحیح کہتا ہے اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑھے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی
کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو، اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا کرو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کرتے۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے، تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کے گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیس۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیش ہے۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1,25,00,000 درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے۔ ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ، آسان لگتا ہے کسی دن میں آپ کتنے درود پڑھ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہو، 200 پڑھتے ہو، 500 پڑھتے ہو، 1000 پڑھتے ہو۔ 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے۔ چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں، 5000 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار۔ اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں، تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ۔ کتنے؟ 18 لاکھ سال میں۔ اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ۔ اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناغا نہ کیا ہو، تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناغا، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا۔ 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا۔ اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تو اقبال کی بات تھی، اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا۔ امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا۔ آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو، درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری ہے۔ 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے، وہ اور ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو۔ یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے،
اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو، حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہ دوسرا حج تھا آپ کا، پہلا حج ہو گیا تھا، تو بہت شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ کس کے طفیل؟ حضور، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ میری اصل مراد تو حضور کے دربار میں حاضری کی۔ کسی نے پوچھا آپ کو اعلیٰ حضرت کیا شعر کہتے ہو میاں بریلی والے، کیا یہ جائز ہے کہ آپ حج فرض ہے، حج فرض کے لیے آپ یہ کہتے ہیں اصل مراد حاضری اس پاک در کی تھی، پھر حج کا کیا ہوا جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ شعر میں نے دوسرے حج کے موقع پر لکھا، پہلا حج میرے اوپر فرض تھا، دوسرا حج نفل تھا، اور نفل سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری، ہر نفل کام سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، مانگنے والے ہر طرح سے چیزیں مانگتے ہیں، لیکن یہ عاشق صادق درودوں کا مجموعہ لے کر کے حضور کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، سنا ہے آپ ہی کے تو اشعار ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں یعنی مانگنے والا حضور کے دربار میں کیا نہیں سنتا؟ نہیں کا لفظ حضور سے سنتا ہی، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں، آپ نے کچھ مانگا مجھ سے عربی میں مجھے کہنا ہے نہیں دینا ہے تو میں کہوں گا لا، لا۔ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے۔ اور پھر دوسرا اسی شعر میں نہ حاجت اگر کی ہے، اور حضور جب دیتے ہیں تو یوں نہیں کہتے اگر سچا ہوگا تو دوں گا، اگر عاشق ہوگا تو دوں گا، اگر پہ نہیں دیتے حضور، جیسا آیا ویسا لے جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ جب یہاں اتنا مانگ کر کے لوگ لے جاتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا، سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ جب ان کے مانگنے کا وقت آیا تھا تو آپ کیا مانگنے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں کہتے، کسی کو نہ نہیں کہتے، ہر ایک کو دنیا مانگنے والے، آخرت مانگنے والے سب۔ اعلیٰ حضرت بہت عجب سوال لے کر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوستان سے بڑی دور سے آپ کا فقیر آیا ہے آپ کے دربار میں، اور مانگنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیدار تو خواب میں بہت بار کرایا، میں ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کسی عاشق کا سوال، حالانکہ تقاضۂ قانون الہی یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو پردے پہ چھپا دیا، لیکن اللہ جسے چاہے جو چاہے دکھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ضرور ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں لوگ کسی کو دکھا دے۔ مانگتے رہے لیکن کچھ نظر نہیں آیا، صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، چلے گئے، تب آپ نے وہ شعر لکھا تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو کون سا بہت بڑا ہے کہ تو حضور کو دیکھنے کی بات کر دیا، اتنی بڑی تمنا کر گیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ بہت ہیں حضور کے دربار کے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جب یہ شعر کہا تو فرماتے ہیں اسی وقت قبر رسول سے ایک روشنی نظر آئی، اعلیٰ حضرت جب دیکھنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے اپنے جمال و جلال کے ساتھ جب نظر آئے، اب ایک عاشق کے لیے امتحان کا وقت تھا، جس کے لیے تڑپتا رہے، جس کے لیے زندگی بھر صلاۃ و سلام نعت و منقبت کرتا رہے، جب وہ چیز سامنے آ جائے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ابھی چمٹ جاؤں کیا کروں۔ تب پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کیا کہہ رہے؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا دل کر رہا ہے، وہ چہرہ، وہ جمال جہاں آرا جو کروڑوں لوگوں کو، ارے گنبد کا حسن ایسا ہے تو حضور کا کیا ہے؟ مدینہ جانے والے، قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرا گنبد دیکھتے رہو تو آنکھیں بھی میچنا بھول جاؤ۔ میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں،
اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے, کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو, میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے, علل اعلان کرو گے, اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا, اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں, اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی, کتابوں میں اچھی باتیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی, اللہ کی شان میں لکھی گئی, بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی, اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں, تقویت الایمان کتاب کا نام ہے, تحذیر الناس کتاب کا نام ہے, حفظ الایمان کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں, مارکیٹ میں چھپی ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں, اختلافات. اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں. ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا, ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نئی بات تھی. اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ, اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی. پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا, اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا, اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں, یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی, اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا, حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص, کیا تقسیم, یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. اتنا علم غیب تو زید کو, پاگلوں کو, بچوں کو, بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے, انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے, یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو, کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی, کتابوں میں لکھی گئی, اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے, کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے, اگر ہو گیا, اگر ہو گیا, اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی, آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی, کوہرام بپا تھا, تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے, ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار, حسیات کو صرف ماننے والا, نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا, اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا, آج بھی میں دعوت دیتا ہوں, آج بھی, آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی. میں آپ سے
اتحاد کر لوں گا, سینے سے سینہ لگا لوں, لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا, سیدنا عمر فاروق میں تھا, عثمان ابن عفان میں تھا, حیدر کرار میں تھا, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں, اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اسی وقت ایمان کو پہنچو گے, اسی وقت ایمان کو پہنچو گے. اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو, انڈیا کے, ہندوستان کے, اکھنڈ بھارت کے حالات. مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز, اور انہوں نے اپنے مال, اپنی حکومت, اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے, بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے, ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں